یہاں پہ میں تو چیئرمین صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں تو بیان شروع کرنے کا وقت ہوتا ہے، ختم کرنے کا نہیں ہوتا، ہم اپنی مرضی سے ختم کرتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں مولی روپیہ کی کارڈ تو نہیں ہے نا ورنہ بند کر دو اور بند کر، بات مکمل ہوگی پھر بات۔ لیکن ہاں چونکہ لوگ آتی ہیں، پتہ ہے ان کو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ اوپر ہو جاتی ہے، لیکن جہاں دوسری جگہ پر جن کا جو نظم ہوتا ہے تو میں اسی کی پابندی کرتا ہوں تاکہ وہاں کے انتظام میں خلل آئے۔ الحمدللہ یہ مسجد جو نئی تعمیر ہوئی ہے اور بہت شاندار مسجد بنی ہے، اور آج اس کی دوسری منزل کا بھی سنگ بنیاد اور اس کی دعا ہوگی۔ اسی سے متعلق مسجد سے متعلق ہی میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، مسجد مسلمان کی زندگی میں محور اور مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، اور مسجد کسی مسلمان آبادی کی، خواہ وہ شہر ہو، خواہ وہ دیہات ہو، پکی آبادی ہو، کچی آبادی ہو، بیریا ٹاؤن ہو، ڈی ایچ او ہو، ڈوکھپا ہو، سلطان کا کھو ہو، ڈوگرتا ہو، کچی پکی کسی قسم کی آبادی ہو، مسلمان آبادی کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت یہ مسجد ہے۔ بے شک پکی گلیاں، بجلی، ٹیلی فون، ڈسپنسری، اسپتال ہماری ضرورت ہے، انکار نہیں، زندہ انسانوں کی یہ ضرورتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں اگر بجلی کی روشنی نہ بھی ہوئی تو سورج چاند کی روشنی ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ پکی گلیاں نہ ہوئی، کچی میں گزارا ہو جائے گا۔ اعلیٰ قسم کے مکان نہ ہوئے، لوگ خیموں، جھونپڑوں، فٹ پاتھوں پر بھی زندگی کے دن پورے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن بتاؤ رب کو راضی کیے بغیر کوئی قبر میں چلا گیا تو اس کا کیا بنے؟ ہر چیز کا بدل ہو سکتا ہے، اعلیٰ نہ صحیح ادنا صحیح، لیکن دین کا، ہدایت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمان آبادیوں کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت مسجد ہے۔ اسی لیے رحمت دو عالم، جان دو عالم، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مدینہ کے مضافات میں آپ نے قباء کی بستی میں قیام فرمایا، وہاں آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، پھر بنی سالم میں آپ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، پھر مدینہ منورہ شہر میں آپ نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی اور تعمیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھا دی کہ امت مسلمہ کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت یہ مسجد اور پھر مدرسہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی فضیلت، مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت، مسجد سے تعلق کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اور یہ ذہن میں رہے، اللہ رب العزت اپنے گھر کی خدمت، اپنے گھر کی تعمیر کا کام ہر ایک سے نہیں لیتے، وہ غیور ذات ہے۔ اور میں اس دن بھی ایک جگہ ایک پروگرام میں عرض کر رہا تھا، دیکھو جس رب نے 7 زمینیں بنائی، 7 آسمان بنائے، جنت اور دوزخ بنائی، شجر و حجر بنائے، اور چرند و پرند ساری مخلوق بنائی، یہ ایک جہان ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں یہ تو ایک جہان ہمیں نظر آ رہا ہے نا، ایک روایت کے مطابق اللہ نے اس جیسے 18,000 جہان پیدا کیے، اور ایک روایت کے مطابق 40,000 جہان پیدا کیے۔ جو اتنے جہانوں کو پیدا کر سکتا ہے وہ اپنے گھر نہیں تعمیر کر سکتا تھا؟ کون کہہ دیتا ساری دنیا کی مسجدیں تعمیر ہو جاتی؟ اس کے لیے کیا مشکل تھی، لیکن اس نے ہمیں حکم دیا کہ میرے بندے میرے گھر تعمیر کریں، میرے بندے میرے گھروں کی تعمیر میں تعاون کریں، تاکہ میں ان کو نواز دوں، ان کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ ہمیں نوازنے کے لیے اس نے ہمیں یہ موقع دیا، ورنہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو رب کے لیے کیا مشکل تھی؟ لیکن اس نے ہمیں انعام دیا، ہم پر یہ کرم فرمایا، ہم پر یہ رحمت فرمائی کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر کی تعمیر کا موقع عطا فرمایا، اور اللہ ہر ایک سے کام بھی لیتا ہے۔